رسالے کا عنوان ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بغیر میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ابھی قریب زمانے میں ہمارے شہر میرٹھ کا ایک مشہور ادارہ ہے جامعہ محمودیہ، اس کے بانی اور محقق مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی ہے گرو نانک کا اسلام۔ ایک مرتبہ میں مدرسہ امداد الاسلام کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محفوظ الرحمان شاہین جمالی نور اللہ مرقدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کچھ گفتگو چل رہی تھی۔ اسی میں یہ گفتگو کی زیر بحث آئی کہ آیا گرو نانک مسلمان تھے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں مولانا محفوظ الرحمان شاہین جمالی نور اللہ مرقدہ نے سلطان المحدثین حضرت اقدس مولانا شیخ محمد یونس صاحب جونپوری سابق شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کا ایک جملہ سنایا کہ حضرت کے سامنے بھی یہ تبصرہ اور تذکرہ آیا تو حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کمبخت اللہ ہی کو تو مانتا تھا، اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتا تھا، یعنی صرف توحید کا قائل تھا، رسالت کا قائل نہیں تھا۔ حالانکہ دو ایسے جز ہیں، جز کے لا ينفک، کہ جن میں سے اگر ایک بھی مفقود ہو جائے تو آدمی کامل ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ اس کی ایک مثال ایک اور واقعے سے کہ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے وزیر سے یوں کہا کہ ایک ایسا آدمی تلاش کر کے لاؤ کہ جس سے میں اشاروں کے اندر کچھ سوالات کروں اور وہ اشارے کے اندر ہی جوابات دے۔ وزیر نے بہت تلاش اور جستجو کے بعد ایک لکڑہارے کو لا کر کے بادشاہ کے دربار میں بٹھا دیا۔ وزیر نے بادشاہ کو بتلایا کہ لکڑہارا بڑا ہوشیار ہے، ذہین و فطین ہے کہ شاید یہ آپ کے سوالوں کا جواب اشارات و کنایات میں دے سکے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ ان کو شاہی مہمان بنایا جائے اور صبح جب دربار لگے گا تو اس میں ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، دیکھتے ہیں کتنا ذہین و فطین ہے، کتنا ہوشیار ہے۔ الغرض اگلا دن ہوا، صبح ہوئی، بادشاہ کا دربار لگا، تمام وزراء اور عوام الناس بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے لکڑہارے سے اشارے میں سوال کیا اور اس کی طرف ایک انگلی اٹھائی، لکڑہارے کی طرف۔ اس لکڑہارے نے دو انگلیاں اٹھا دی۔ بادشاہ نے کہا واہ واہ، واقعی بڑا ذہین و فطین ہے، اس نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا۔ لیکن رعایا کے اور وزراء کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی کہ بادشاہ نے آخر اس سے کیا سوال کیا اور اس نے کیا جواب دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا سوال کیا اور انڈا ہاتھ میں لے کر کے اس لکڑہارے کی طرف گھمایا۔ اس لکڑہارے کی جیب میں پیاز رکھی ہوئی تھی، وہ روٹی کھا رہا تھا، روٹی کھاتے ہوئے ہی وزیر اس کو پکڑ کر لے آیا تھا۔ بادشاہ کا حکم تھا، وہ اتنا گھبرایا اور اتنا ڈرا کہ اسے اتنی نوبت کی نہیں آئی کہ وہ پیاز کو وہیں چھوڑ کر کے آ جاتا، جیب میں رکھ کر کے چلا آیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی جیب سے انڈا نکال کر اس لکڑہارے کی طرف گھمایا، اس لکڑہارے نے جیب سے پیاز نکال کر بادشاہ کی طرف گھمائی اور بادشاہ نے کہا واہ واہ، بہت خوب، انہوں نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا۔ واقعی لکڑہارا تو بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے۔ لیکن عوام اور وزراء پریشان ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ بادشاہ نے
اس طرح کے سوالات اس کے سامنے رکھ کے ہماری سمجھ سے تو باہر اور بالا کر ہے، لیکن آخر بادشاہ کا دربار ہے، کس کی مجال ہو سکتی تھی کہ بادشاہ کے سامنے چوں چرا کرے۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کی طرف اپنا ہاتھ اٹھایا اور 5 انگلیاں اس طرح کھول کر گویا پنجہ لکڑہارے کی طرف کیا۔ تو گویا یہ سوال تھا بادشاہ کی طرف سے، بادشاہ جواب چاہتا تھا، تو لکڑہارے نے بادشاہ کے اس جواب میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور انگلیوں کو کھولنے کے بجائے مجتمع کیا اور مٹھی بنا کر بادشاہ کی طرف اشارہ کر دیا اور پیش کر دیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، واہ بھائی اس نے واقعی ہمارے سوالوں کا جواب دے دیا اور اس کو لے جایا جائے، انعامات سے نواز کر اس کو صحیح طریقے سے رخصت کیا جائے۔ لیکن جو وزیر اس لکڑہارے کو بلا کر کے لایا تھا، اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں حکتے کی طرح بڑبڑ ہونے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پہلے بادشاہ سلامت سے معلوم کرنا چاہیے کہ بادشاہ سلامت آپ نے کیا سوالات کیے اور آپ اس کے جوابات سے کیا سمجھے۔ وزیر بادشاہ سلامت کے پاس گیا اور ادباً عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ نے پہلا سوال جو بطور اشارے اور کنائے کے ایک انگلی اٹھا کر لکڑہارے سے معلوم کیا، آپ اس سے کیا معلوم کرنا چاہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس سے کہا ایک انگلی اٹھا کر کہ بھی اللہ ایک ہے نا، تو لکڑہارے نے 2 انگلیاں اٹھا کر یہ کہا کہ اللہ تو ایک ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرا رسول بھی ہے، تنہا ایک اللہ کی ماننے سے کام نہیں چلتا جب تک رسول کی نہ مانی جائے اور اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ کہ واقعی بڑا خوب جواب دیا لکڑہارے نے کہ آپ نے اس کی طرف انڈا گھمایا، اس سے آپ کا مقصود کیا تھا؟ کہ میں معلوم کر رہا تھا کہ زمین انڈے کی طرح گول ہے نا، تو لکڑہارا یہ کہہ رہا تھا کہ گول تو ہے لیکن جس طرح انڈے کی ایک حیرت ہے اور ایک پرت ہے، زمین کا ایک پرت نہیں ہے، بلکہ زمین تہبتے اس پیاس کی طرح ہے، جیسے اس پیاس کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک زمین مجتمع نہیں بنائی، الگ الگ طبقات رکھے ہوئے اور 7 طبقات اس سے بنائے۔ کہ واقعی بڑا خوبصورت جواب دیا کہ آپ نے آخر میں اس کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھایا اور 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ اس سے کیا مقصود تھا؟ کہ میں نے 5 انگلیاں دکھا کر اس سے معلوم کیا کہ بھی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نا، تو وہ اشارے میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مجتمع اور اکٹھا کر کے یوں کہہ رہا تھا کہ ہاں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر تو ہے، لیکن کسی ایک کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، عمل کے اعتبار سے 5 پر عمل کرنا پڑے گا، تب کامل اسلام والا کہلائے گا۔ بہرحال ان 2 مختصر سے واقعات سے میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تنہا وحدانیت سے، اللہ کو ایک ماننے سے آدمی کامل ایمان والا نہیں بنتا جب تک کہ ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مطیع نہ ہو، اور مطیع ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو خاتم النبیین بھی مانتا ہو، تب اس آدمی کا کامل ایمان ہوگا۔ اسی سلسلے میں مقالہ ہے الحمدللہ الذی ختم النبوۃ والرسالۃ علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خداوند قدوس نے جب اس ارض و فلک کو بنانا چاہا اور اس میں نوع بشر کو بسانا چاہا تو سب سے پہلے اس امر عظیم کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کیا، جس پر فرشتوں نے کہا ہے خالق کائنات کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو روئے زمین پر بسانا چاہتے ہیں جو خونریزی کرنے والی اور زمین پر فساد پھیلانے والی ہوگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں اس امر کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ
بات کی ضرورت پیش آئی کہ ان انسانوں کے درمیان انسانوں میں سے ہی ایک ایسے بندے مرد کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے جو پیغام خداوندی کو لوگوں تک کما حقہ بلا کسی رد و بدل کے پہنچائے، ایسے ہی بندے کو نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نبوت اور رسالت کا یہ سنہرا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت نوح، موسیٰ، ابراہیم اور اسماعیل و زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی نبی آئے گا۔ نبوت اور رسالت کے لغوی معنی: نبی خبر رساں، خبر پہنچانے والا، پیغامبر خدا کا پیغام پہنچانے والا۔ عربی جمع انبیاء آتی ہے اور اردو جمع نبیوں آتی ہے بحوالہ فروز اللغات۔ رسول خدا کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ، پیغمبر جو نئی کتاب لائے۔ قاصد ایلچی، عربی جمع رسول آتی ہے اور جمع رسولوں۔ فروز اللغات صفحہ نمبر 751۔ اصطلاحی تعریف: رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا کے پیغام کو پورا پہنچاتے ہیں۔ بحوالہ تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 27۔ نبی کی تعریف بھی اسی کے مماثل ہے، ہاں کچھ بنیادی فرق ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نبی اور رسول کی تعریف میں بنیادی فرق: وحی رسول اور نبی دونوں کے پاس آتی ہے، لیکن رسول کا درجہ نبی سے بڑھا ہوا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جسے علیحدہ کتاب اور شریعت دی گئی ہو، جیسے حضرت ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور نبی کو مستقل شریعت اور کتاب نہیں دی جاتی، بلکہ وہ کسی ثابت رسول کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب پر عمل پیرا ہونے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ فتاوی دارالعلوم۔ نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کی بعثت کا مقصد صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ پر لانا ہے اور حق تعالیٰ کی شناسائی کرانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو اپنے کلام میں ارشاد فرمایا: رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ سورہ نساء آیت نمبر 165۔ مطلب یہ ہے کہ رسولوں اور نبیوں کو دنیا میں لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ انسانوں کو ایمان کی طرف بلائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا حکم دیں تاکہ لوگوں پر حجت تام ہو جائے، پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کچھ معلوم نہ تھا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ یہ بیان فرمایا ہے: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ سورہ شورى آیت نمبر 50۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اور سنت یہ رہی ہے کہ وہ اپنی مخلوق انسانوں میں سے آگاہ فرمائے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ وہ اپنا ہی نبی اور رسول بنی نوع بشر میں سے منتخب فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں یا کسی دوسری مخلوق سے ہمارے علم کی پیروی کرنا آسان ہوتا اور نہ ہی ہماری کمزوریوں کا احساس ہوتا، لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس جہاں میں آب و گل کا دوسرا جس کام کا آواز ہوتا ہے اس کا اختتام بھی ہوا کرتا ہے۔ لہذا جب نبوت اور رسالت کی یہ علیہ السلام سے شروع ہوئی، ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ اختتام پذیر بھی ہو، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ سلسلہ امت کے غمگسار محبوب رب کبریا نبی آخر الزمان اور خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ الزمان ختم ہوئی، اور اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی رسول آئے گا۔ اسی بات کو قرآن کریم میں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में बयान किया है। जबकि ज़माने रिसालत ने इसकी तशरीह इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून व कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन। मिशकात शरीफ की इस रिवायत से इसकी वजाहत की है, यानी अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जो शख्स अब नबूवत या रिसालत का दावा करे वो अपने दौर लिखी है उसमें से फस्ल अव्वल शुरू होती है। मज़कूरा बाला सत्रों में अपने तहरीफात को समझ लिया जाए ताकि असल मौजू की अहमियत और इफादियत में दोबारगी आ जाए और उसको समझने में ये हमारे लिए मुआविन साबित हो। वैसे तो बरहक नबी की बरहक बात करने अव्वल से ही साबित होती चली आ रही है, और झूठे मुद्दईयान नबूवत जैसे अस्वद अनसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, सुजाह बिन्त हारिस दिमश्की, मुगीरा इब्न सईद वगैरह जैसे लोग नबूवत का झूठा और वो अपने कैफरी किरदार को पहुंचे। लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसे कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया जिसकी फितरत शहवत रानी से, अल्फाज गालन गुरूज और मुगल्लज़ात से और हर पेशीन गोई किस्म बहतान से लबरेज थी, जिसको दुनिया झूठा नबी गुलाम अहमद कादियानी के नाम से जानती है, जिसके बारे में हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि रकम तराज है कि मगर ऐसे मुद्दईयों को कोई काबिल जिक्र कामयाबी नहीं मिली, ये लोग हुबाब की तरह उठे और बैठ गए। हुबाब कहते हैं कि जब बरसात में पानी के बहाव के साथ घास फूस और दूसरे साजो सामान आते तो वक्ती तौर पर वो ऐसा उभरा हुआ महसूस होता है कि वो यार गालिब आ गया। तो इसी तरह हज़रत मौलाना अली मियां नदवी फरमाते हैं कि लोग हुबाब की तरह उठे और बैठ गए। लेकिन बरसबीर हिंद में 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के अवाइल में दावे नबूवत करने वाले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मामला बात सियासी वजूह से मुख्तलिफ रहा। कादियानियत सफा नंबर 3 मबहस अव्वल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मुख्तसर अहवाल। नाम गुलाम अहमद पंजाब के शहर कादियान में 1839 हिजरी को इसकी विलादत हुई। इसके वालिद का नाम गुलाम मुर्तजा था। सिलसिले नसब कुछ इस तरह है, गुलाम अहमद इब्न गुलाम मुर्तजा इब्न आता मोहम्मद इब्न गुल मोहम्मद, बहवाला कादियानियत तारुफ ताब सफा नंबर 4। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तालीम और इसके असातिज़ा का तज़किरा मुंदरजा से है। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी पूरी तालीम कादियान में रहकर ही मुकम्मल की। चुनांचे बकौले मिर्जा गुलाम अहमद कि मेरे वालिद साहिब ने मुझे पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहिब को नौकर रखा, अल्फाज से किए, जिसका नाम फजल इलाही था। उससे मैंने इब्तिदाई तालीम कुरान और हदीस वगैरह हासिल की। उसके बाद जब मेरी उम्र तकरीबन 10 साल की हुई तो एक फारसी मुअल्लिम जिसका नाम फजल अहमद था उनको पढ़ाने के लिए रखा गया। उनसे मैंने नहव सर्फ के बाद कवाइद का इल्म हासिल किया। फिर जब मेरी उम्र 17 या 18 बरस की हो गई तो फिर एक नौकर मुझे पढ़ाने के लिए रखा। देखिए अपने उस्ताद को नौकर कह रहे हैं, ऐसा आदमी कैसे काबिल खुदा हो सकता है। उसका नाम गुल अली शाह था। उनसे मैंने नहव मंतिक और हिकमत का इल्म हासिल किया। बहवाला रद्द कादियानियत के ज़बी उसूल सफा नंबर 38। मिर्जा गुलाम अहमद की शादी। मिर्जा गुलाम अहमद को पूरी जिंदगी में 2 शादियां करने का इत्तेफाक हुआ। पहली शादी 12-14 बरस में हुर्मत बीवी से हुई। शुरू से ही मिर्जा का कल्बी रुझान इस बीवी से कम था। हुर्मत बीवी को भजेती मां कहा जाता था। दूसरी शादी के बाद मिर्जा ने हुर्मत बीवी से कहा कि आप मुझसे तलाक ले लें या मेरे हुकूक मुझे छोड़ दें, जिस पर हुर्मत बीवी ने जवाब दिया कि अब मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी, मुझे बस आप खर्चा देते रहे, मैं अपना हक छोड़ती हूँ। इसी दरमियान मोहम्मदी बेगम का सवाल उठा, यानी शादी होने के बावजूद उस दूसरी औरत से इसकी शराचारी थी और पर्सनल मामला था। मोहम्मदी
दूसरी जगह करा दी, लेकिन चूंकि पहली बीवी से ताल्लुक मुनक़ता नहीं हुआ था, इसलिए मिर्जा ने उसे तलाक दे दी। मिर्जा की दूसरी शादी 1884 ईस्वी में नुसरत जहां बेगम से हुई। ये दिल्ली के मशहूर सादात खानदान की थी। इसको मिर्जाई अम्मा जान कहते थे। मुस्तफा कादियानियत तारुफ व ताक़ुब सफ़ा नंबर 11। मरहसे सानी मिर्जा गुलाम अहमद तबातिल दावा। मिर्जा गुलाम अहमद ने एक बार की नबूवत का दावा नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में इसने मुख्तलिफ तरह के दावे पेश किए। अव्वलन तो इसने आम मुसलमानों की तरह अपने अकायद का इजहार किया, यानी पहले ही आम मुसलमानों की तरह नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का मुद्दा था। चुनांचे वो 3 दौर मैंने मुख्तसरन इसमें तहरीर किए हैं, जिनको आपके सामने मैं अभी पढ़ देता हूँ। दौर अव्वल सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद ने अव्वलन 1891 ईस्वी में अपने अकायद व ईमान का इजहार ऐसे ही किया जो आम मुसलमानों का है, और नबूवत और रिसालत की भी वही तारीफ की जो जमहूर उलमा ने की है। नीज दौर अव्वल में इसने भी आपको खातमुन नबिय्यीन माना है, लिहाजा उसका चंद सुतूर में जिक्र करना चाहता हूँ। चुनांचे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रकम दराज है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इस आयत की मिर्जा गुलाम अहमद वजाहत और तफसीर यूं करते हैं, अला तअलमु अन्ना रब्बर रहीम अल-मुतफज़्ज़िल बिसुन्निया नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया बिगैरि इस्तिस्नाइन व फस्सरहु नबिय्यन फी कौलिही ला नबिय्य बअदी। मुबाहसा रावलपिंडी सफ़ा नंबर 147 असहब में नबूवत। और इसने आयत करीमा की ये तफसीर और वजाहत करके अपनी ज़बान से भी इकरार किया, यूं कहा, हम भी मुद्दई नबूवत पर लानत भेजते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम भी इसके कायल हैं और आप हजरत के खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। ये इसका दौर अव्वल रहा, खत्म नबूवत सफ़ा नंबर 18। इसके अलावा और भी कई इबारात हैं जिनसे पता चलता है कि मिर्जा ने भी अपने अकायद का इजहार आम मुसलमानों की तरह दौर अव्वल में किया है। दूसरा दौर, ये दौर 1899 ईस्वी के बाद का है। इसमें मिर्जा ने सबसे पहले नबूवत की तारीफ में तहरीर की, और नबूवत की तारीफ इस तरह से की है कि अब बजुस मुहम्मदी के सब नबूवतें बंद हैं, शरीयत वाला भी नबी कोई नहीं आ सकता मगर वही जो पहले उम्मती हो। बस इस बिना पर मैं उम्मती भी हूँ और नबी भी हूँ। ये इसका दूसरा दौर रहा, खत्म नबूवत सफ़ा नंबर 1। ये तमाम बदकिस्मती भोगे से पैदा हुई कि नबी के हकीकी मानों पर गौर नहीं किया गया। नबी का माना सिर्फ ये है कि खुदा से बजरिए वही खबर पाने वाला हो, उसके लिए शरीयत का लाना जरूरी नहीं, और न ये जरूरी है कि साहिब तशरीह रसूल का मुत्तबे न हो। ज़मीमा बराहीन सफ़ा नंबर 138। दरअसल ये मिसाल लफ्ज़ी है। खुदा ताला जिसके साथ ऐसा मुकालमा और मुखातबा करे जो बलिहाज़ कमियत और कैफियत दूसरे से बदतर हो और उसमें पेशीन गोइयां भी कसरत से हो, उसे नबी कहते हैं, और ये तारीफ हम में भी है। और कहता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। दूसरा दौर है, खत्म नबूवत सफ़ा नंबर 20। वनु'मिनु बिही खातमुल अंबिया ला नबिय्य बअदा इल्ला अल्लज़ी रब्बी मिन फैज़िही वल अज़हरु लअदा। बहवाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी छुप छुपाकर मसीहियत और नबूवत का दावा करता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसमें अज़ाब इलाही से बेखौफ और आखिरत के अंजाम से बेखतर होकर नबूवत का दावा करने लगता है, जैसा कि खुद उसकी इबारत से वाज़ेह है। तीसरा दौर बकौल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मैं उस खुदा की कसम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है, उसी ने मुझे भेजा है, उसी ने मेरा नाम रसूल रखा है। ततिम्मा हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 68। इस जमाने में खुदा ने चाहा
کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نبی گزر چکے ہیں، ہر ایک ہی شخص کے وجود میں اس کے نمونے ظاہر کیے جائیں، سو وہ میں ہوں۔ اسی طرح اس زمانے میں تمام ملکوں کے نمونے بھی ظاہر ہیں۔ فرعون ہو یہود جنہوں نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا، یا ابو جہل ہو، سب کی مثالیں اس وقت موجود ہیں۔ ختم نبوت صفحہ نمبر 22۔ اور مزید آگے یوں کہتا ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ یہ اس کا تیسرا دور ہے۔ اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ یہ تیسرا دور ہے اس کا۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 68۔ سچا نبی وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا۔ یہ خود کہتا ہے بحوالہ دافع البلاغ صفحہ نمبر 170۔ یہ وہ باطل عبارات ہیں جس سے غلام احمد خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ فصل ثانی میں مبحث اول ختم نبوت فی القرآن۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جس معاملے میں قرآن گویا ہوتا ہے وہ امر قطعی الثبوت ہوتا ہے۔ آپ حضرات بخوبی واقعی ہیں، اور اس معاملے میں لوگوں کے لیے تین وقال کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اور چونکہ خدائے علیم و حبیب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کس امر کا بیان مفصل کرنا ہے اور اس کا بیان مجمل کرنا ہے، لہذا خدائے وحدہ لا شریک نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں مختلف پیرائے سے ختم نبوت کے بیان کو واضح کیا، اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ نبوت اور رسالت کا باب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسدود اور بند ہو چکا ہے، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا چند آیات قرآن پیش خدمت ہیں۔ پہلی آیت ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لہذا اب جو زید بن حارثہ اس آیت کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ نیز اسی آیت کا دوسرا جملہ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس سے اللہ رب العزت والجلال نے بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ صاحب روح المعانی لفظ خاتم سے بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں وَالْخَاتَمُ اسْمُ أَعْلَى لِمَا يَخْتَمُ بِهِ كَالطَّابِعِ لِمَا يَتْبَعُ بِهِ فَمَعْنَى خَاتَمُ النَّبِيُّونَ بِهِ وَمَا لَهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ، یعنی خاتم فتح کے ساتھ اس آلے کا نام ہے جس سے مہر لگائی جائے، پس خاتم النبیین کے معنی ہوں گے وہ آدمی، وہ شخص جس پر انبیاء ختم کیے گئے، اور اس معنی کا نتیجہ بھی یہی آخر النبیین ہے۔ بحوالہ ختم نبوت صفحہ نمبر 65۔ دوسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء پارہ نمبر 17۔ ہم نے تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، مطلب یہ ہے کہ جس طرح رب کی تعریف رب العالمین ہے، اسی طرح نبی کی تعریف رحمت للعالمین ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آفاقی اور دائمی نبی ہوں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہ آئے، نیز نبوت اور رسالت آپ پر ہی ختم ہو جائے۔ ختم نبوت صفحہ نمبر 79۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں۔ اس آیت میں اولو الامر سے مراد سلاطین اسلام اور ارباب حکومت اسلامیہ ہیں، اور بہت سے مفسرین و محدثین کے مطابق علماء امت اور ائمہ مجتہدین بھی اولو الامر میں داخل ہیں۔ بہرحال آیت کریمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی اطاعت کا حکم کر رہی ہے وہ امت مسلمہ کے اولو الامر ہے۔ اگر امت میں آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا ہوتا تو اس کا تذکرہ کر کے اس کی اطاعت کا حکم دیا جاتا، کیونکہ نبی کی اطاعت نہ کرنے سے کفر لازم آتا ہے، جبکہ اولو الامر کی
کی نافرمانی سے کفر لازم نہیں آتا، اس لیے بعد کے نبی کا تذکرہ زیادہ ضروری تھا۔ بحوالہ رد قادیانیت صفحہ نمبر 22۔ اختصار کے پیش نظر مذکورہ عنوانات میں سے چند عنوان کے ذیل میں آنے والی آیات سے ختم نبوت کے اس بات کی مختصر آیات پیش کی گئی۔ مبحث ثانی اور آخری صفحہ ختم نبوت پر احادیث مبارکہ۔ جس طرح ختم نبوت کا ثبوت آیات مبارکہ میں ہے، اسی طرح احادیث شریفہ میں بھی ہے، لہذا چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ پہلی حدیث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل بنى بيتا فاحسنه اجمله الا موضع لبنه من زاويه من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وسعت هذه اللبنه قال فانا اللبنه وانا خاتم النبيين۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 501 صفحہ بخاری کی روایت ہے۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ اس شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس کے ارد گرد گھومنے اور اس پر عش عش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی؟ آپ نے فرمایا میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ دوسری حدیث عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ بحوالہ ابو داؤد صفحہ نمبر 228۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آخری حدیث نمبر 3 عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعة كهاتين۔ بحوالہ بخاری کی لسانی صفحہ نمبر 963۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ان دونوں انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی قیامت مجھ سے اس طرح متصل ہے جیسے انگشت شہادت درمیانی انگلی سے۔ بہرحال ان مذکورہ احادیث سے واضح طور پر آیت خاتم النبیین کی مکمل تشریح ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشخاص انبیاء کے آخر میں ہیں اور ان کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ عقیدہ نبوت ایسا واضح اور لازمی عقیدہ ہے جس کے ثبوت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ عقیدہ رکھنا کافی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ